السلام علیکم، میں ہوں نیلم عامر اور نیلم عامر آفیشیل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، سفر کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں سڑک کی مرمت ہو رہی ہو تو سڑک کے درمیان ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ سڑک بند ہے، مگر اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ مکمل راستہ بند ہو گیا اور اب آگے جانے والے اپنی گاڑی روک کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے کی سڑک بند ہے۔ ہر شخص کو اس قسم کے بورڈ کے معنی معلوم ہے، چنانچہ سواریاں جب وہاں پہنچ کر بورڈ کو دیکھتی ہیں تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، اور دائیں بائیں راستہ نہ بھی ہو تب بھی سواریوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اطراف کی سڑکوں سے اپنا سفر جاری رکھتی ہیں۔ کچھ دور آگے جا کر دوبارہ انہیں اصل سڑک مل جاتی ہے اور وہ اس پر اپنا سفر شروع رکھتی ہیں اور وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ منٹوں کی تاخیر تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کا سفر رک جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، یا وہ منزل پر پہنچنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہی صورتحال زندگی کے سفر کی بھی ہے۔ زندگی کی جدوجہد میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا راستہ بند ہے، مگر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے کا راستہ بند ہے، نہ کہ ہر طرف کا۔ جب بھی ایک راستہ بند ہو تو دوسرے بہت سے راستے کھلے ہوں گے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے سامنے سڑک بند ہے کا بورڈ دیکھ کر رک نہ جائے، بلکہ دوسرے راستے تلاش کر کے اپنا سفر جاری رکھے۔ آج اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک در بند تو 100 در کھلا۔ کسی گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کے گھر پر ایک پھل کا درخت تھا جس کا پھل بیچ کر یہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ ایک دن کوئی اللہ والا ان کا مہمان بنا۔ اس دن بڑا بھائی مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور دونوں چھوٹے بھائی یہ کہہ کر شریک نہ ہوئے کہ ان کو بھوک نہیں۔ اس سے مہمان کا اکرام بھی رہ گیا اور کھانے کی کمی کا پردہ بھی رہ گیا۔ آدھی رات کو مہمان اٹھا، جب تینوں بھائی سو رہے تھے، ایک آری سے اس نے اس درخت کو کاٹا اور اپنی اگلی منزل کی طرف نکل دیا۔ صبح اس گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سارا محلہ اس مہمان کو کوس رہا تھا جس نے اس گھر کی واحد آمدنی کو کاٹ کر پھینک دیا۔ چند سال بعد وہی مہمان دوبارہ اس گاؤں میں آیا تو دیکھا اس بسیدہ گھر پر جہاں وہ مہمان ہوا تھا اب ایک عالی شان گھر بن گیا تھا۔ ان کے دن بدل گئے تھے۔ تینوں بھائیوں نے درخت کے پھل نکلنے کی انتظار کی امید ختم ہونے پر زندگی کے لیے دوسرے اسباب کی تلاش شروع کر دی اور اللہ نے ان کو برکت عطا فرمائی۔ ناظرین، بالکل اسی طرح جب بھی ہم پر دنیا میں اسباب کا کوئی بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ یہ کسی نئی شروعات کے لیے قدرت کا پیغام ہوتا ہے۔ ایک میدان میں مواقع نہ ہوں تو دوسرے میدان میں اپنے لیے مواقع کار تلاش کر لیجئے۔ حریف سے براہ راست مقابلہ ممکن نہ ہو تو بالواسطہ مقابلہ اختیار کر لیجئے۔ آگے کی صف میں آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو تو پیچھے کی صف میں اپنے لیے جگہ حاصل کر لیجئے۔ ٹکراؤ کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آتا ہو تو مصلحت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی صورت نکال لیجئے۔ دوسروں کا ساتھ حاصل نہ ہو رہا ہو تو تنہا اپنے کام کا آغاز کر لیجئے۔ چھت کی تعمیر کا سامان نہ ہو تو بنیاد کی تعمیر میں لگ جائیے۔ بندوں سے ملتا ہوا نظر نہ آئے تو خدا سے پانے کی کوشش کیجئے۔ خدا جب ایک در بند کرتا ہے تو 100 نئے در کھول دیتا ہے، لیکن
ہم اس ایک بند در کے سامنے بیٹھ کر آہو پکار میں مصروف ہوتے ہیں، باقی کے کھلے در دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بند سڑک کے سامنے ایک کھلی سڑک بھی ہوتی ہے، مگر اس کو وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں جو آنکھ والے ہوں۔ لہٰذا زندگی میں جب بھی کوئی ایسی صورتحال نظر آئے جب آگے ہر چیز ویران ہو، تو سمجھیں یہ قدرت کا پیغام ہے ایک نئی شروعات کے لیے۔ فی امان۔